بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ احزاب 22واں پارہ ہے اور پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 35۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، آیت نمبر 35۔ بائیسواں پارہ بالکل پہلے صفحہ نکالے، پہلے صفحے پر آئے جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات مل گئے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 10 ایسی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ 10 صفات مرد اور عورت کے اندر آ جائیں، مرد بھی اللہ کا نیک ولی بن سکتا ہے اور عورت بھی اللہ کی ولیہ نیک بن سکتی ہے۔ اس میں مرد و عورت کی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر بھی یہ 10 صفات پائی جائیں گی، جو آدمی بھی ان 10 صفات کے ساتھ متصف ہو جائے گا وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اب وہ 10 صفات کون کون سی ہیں؟ پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ پہلی صفت ہے اسلام کی، مرد ہو عورت ہو، پہلی صفت کیا ہے؟ اسلام کی۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ ہم جس کے اندر یہ صفات دیکھیں گے ہمارا حق ہے ہم اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کو مسلمان کہیں۔ یہ پہلی صفت ہے اسلام کی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ ایمان کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق پڑھتے ہیں نا کہ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ابھی نظر آنے والی چیزیں نہیں، بلکہ دل کے اندر جو کیفیت ہے نا اس کے ساتھ تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ پہلی صفت ہے اسلام، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، نماز روزہ اعمال کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اب ایمان اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور اسی طرح فرشتوں پر، اور اسی طرح قیامت پر، جنت پر، جہنم پر۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت ہے اسلام کی، دوسری صفت کس کی ہو گئی؟ ایمان کی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تیسری صفت والقانتین والقانتات،
عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، یعنی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی اور یہ تیسری سے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی جا بجا قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، وہ تب تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ شخص کامیاب ہے۔ اتنا اللہ نے اطاعت پر زور دیا ہے کہ قرآن کے اندر سینکڑوں آیات ہیں جو اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دلالت کرتی ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے نبی، دیکھیں ہر انسان اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس محبت کا جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی فقط اطاعنی، جو شخص میرے سے محبت کا دعویدار ہے وہ کیا کرے؟ اطاعنی، میری اطاعت کرے۔ ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اب بندہ کہے گی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ پھر بندہ مومن اور محب کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایسی ہے جیسے ایک بیٹا کہتا ہے کہ جی میں تو اپنے والد کا بڑا فرما بردار ہوں، وہ اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن والد کی اطاعت نہیں کرتا، تو کیا ہم اس کو والد کا فرما بردار اور محب کہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر اس کو والد سے محبت ہوتی حقیقی معنوں میں تو پھر وہ اپنے والد کی اطاعت کرتا، اس کا حکم بجا لاتا۔ اپنے والد کی اس کے ساتھ محبت کا دعوے دار تو ہے، لیکن اپنے والد کی اطاعت نہیں کرتا، تو اب وہ اپنے والد کا حقیقی محب نہیں ہے، حقیقی چاہنے والا نہیں ہے۔ تو تب کیا رہے گا جب اس کی اطاعت کرے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے، تو پھر یہ ہمارا جو محبت کا دعویٰ ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اسی طرح محبت کا دعویٰ ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی سے، اسی طرح اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی ہے صحیح معنوں میں، اور اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ اطاعت اس چیز کا کتنے واقعات، سینکڑوں واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اپنے نبی کی اطاعت۔ ایک صحابی ہیں، اب اطاعت رسول کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی رنگ برنگی سے۔ وہ جو چادر تھی اس کا رنگ عورتوں کے رنگ کی مشابہت رکھتا ہے، ایسی چادر کی تھی جس کڑیوں کی چادر ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چادر کی طرف دیکھا، صحابی نے فرمایا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بس اتنا ہی کہا۔ صحابی رسول اٹھے مجلس سے، گھر گئے، چولہا جل رہا تھا، چادر اتاری چولہے میں ڈالی۔ دوسرے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے بغیر چادر کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بن عاص کی وہ چادر جو تو نے کل اوڑھی ہوئی تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کل جب مجھ سے چادر کے بارے میں پوچھا کہ چادر کدھر ہے،
یہ کیسی چادر اوڑی ہوئی ہے، تو میں سمجھا آپ کو یہ چادر میری پسند نہیں ہے، یہ رنگ پسند نہیں ہے۔ تو آپ کو پسند نہیں آئی، دو چیز آپ کو پسند نہیں، بھلے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، میں بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا، میں آپ کا مطیع ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں۔ میں نے جا کے ٹیوب پہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمان لگے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، واقعی مجھے اس چادر کا جو رنگ تھا وہ پسند نہیں آیا۔ تو بات کرنے کے جو مقصد ہے، اگر ہم ہوتے ہمیں کوئی بزرگ کہہ دیتا بیٹا یہ تم نے جو کپڑا پہنا ہے ایک کپڑا دے دیا پھول بڑھیاں پائیاں، اے سارے نوجوان نوے نوے فیشن آ گئے نا، وہ پھول بڑھیاں پا گئے ہیں کڑیاں، ساڑھا کوئی بزرگ آکھے کہ بھئی یہ پھول بڑھیاں لے جوڑا تو کیوں پایا ہوئے پسند نہیں، اچھا نہیں، اسی آنے جو بھی آپ کا کام کر انجی گا نہیں، ہاں جی ایسی بات ہے نا، ہم تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوئے نہیں ہیں، لیکن قربان جو نبی کے صحابی پر، جب میرے نبی نے صرف پوچھا کہ یہ کیسی چادر ہو رکھی، جا کے چون پھینک، اس نے نہیں دیکھ کتنی قیمتی اور کتنی قیمتی نہیں۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی اطاعت ہونی چاہیے اللہ کے نبی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، کیونکہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات بن کے گئے تھے، سفیر بن کے جا رہے تھے، مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو جانے لگے تو ان کے چچزاد نے کہا کہ آپ نے اپنا تہ بند اوپر کیے ہو، اوپر باندھا ہوا، ابھی جو شلوار ہے نا لوگ تہ بند باندھ دیتے ہیں اونچا کر رہے ہیں، آپ نے زمانے سے کیا ہونے لنگا ہونے کا، آئیے لنگا ہونے کا سر کپڑا تھا وہ باندھ دیا، ٹخنے ننگے ہو گئے اوپر، پنڈی تک یا باندھ لیا۔ جانے لگے تو ان کے چچزاد نے کہا کہ عثمان آپ جا رہے ہو عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، اور عربوں کے سردار جو بڑے بڑے تھے ان کا یہ رواج تھا، وہ اس بندے کو قابل عزت سمجھتے تھے جس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکا۔ اپنی زبانت کیا ہے، اپنی زبانت آپ نے کہا کہ جڑے یہ پینچے نہیں پانچے یہ ٹخنا تو کلے ٹخنے کچے ہو گئے۔ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں بڑے بھی خاص کر چلتے ہیں نا وہ تو راستوں میں انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے نہیں کیے ہوتے، حکم کیا ہے ہمیں ٹخنے ننگے کرنے کا، تو ہم لوگوں نے ٹخنے اس طرح ڈھانپے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوتے ہیں نا ہمارے ٹخنے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں تو بطریقہ جائز نہیں ہے، عام حالت کے اندر بھی مردوں کو ٹخنے ڈھانپنے کا اوپر کے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم، آئی سمجھ۔ تو عرب کے جو شرفاء ہوتے تھے، اپنے آپ کے شرفاء کا جو بڑے بڑے ان کا یہ رواج تھا، اس کو قابل عزت سمجھتے تھے جو اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلے۔ تو چچزاد نے کہا سرداروں میں جا رہے ہو، آپ ایسا کرو کہ اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے کر۔ قربان جو عثمان بن عفان فرمان لگے هذا حضرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا دیں۔ میں ان جاہلوں کی وجہ سے میں نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، نبی کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کسی حالت میں بھی مرد کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم نہیں، ٹخنے مرد کو ننگے رکھنے کا حکم۔ حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو لوگ دنیا میں اپنے ٹخنے ننگے نہیں رکھتے
اس کا خیال نہیں کرتے تو اللہ ان کے ان پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، عام حالت کے اندر بھی ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، ٹخنوں ڈھکنا نہیں چاہیے۔ تو میں اطاعت رسول کا واقعہ آپ کو بتایا، کتنے سینکڑوں واقعات ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، آخری واقعہ پھر آگے چلا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سفیر بن کے گئے کیسرا کے پاس، بہت بڑی عالمی طاقت تھی۔ جب وہ اپنے اس دورے پر گئے تو وہاں بڑے بڑے وزیر بیٹھے تھے، بڑے بڑے فوج کے کمانڈر بیٹھے تھے، ہاں جی، بڑے بڑے وزیر مشیر بادشاہ بیٹھے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جا کر بیٹھے، انہوں نے کھانا پیش کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے، نیچے زمین پر بیٹھے۔ کھانا کھاتے وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، زمین پر گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو چھوڑا، لقمے کو اٹھایا، کپڑے سے صاف کیا اور منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے اس طرح کونی ماری، یہ کیا کرو، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بیٹھے ہیں، فوج کے جنرل کرنل بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ کیا کر رہے، کوئی اور کھانا اٹھا لو، اور کوئی چیز اٹھا لو، وہ کھا لو، نیچے سے اٹھا کر، یعنی اس کو انہوں نے ہاتھ لیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا، فرمانے لگے اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا الہ الحمقہ، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر نوالا زمین پر گر گیا اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کر کے کھا لو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میں اللہ کے نبی کی سنت کو ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو نہیں۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہر لمحہ ہر لحظہ کرنی چاہیے، اپنے دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اسلام میں سچ کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں سچ کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑا عام ہے، دو چیزیں بڑی عام ہیں، ایک جھوٹ ہے، غیبت، یقین جانیں، چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، مولوی ہو غیر مولوی ہو، غیبت تو کوئی بچنا ہی نہیں۔ اور پھر جھوٹ اللہ کے اوپر، کاروباری ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی کام ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر 26 ہے، کون ماں سے بھائی زہر مارا، میں بڑھا ہوں، میں جوان ہوں، 40 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 22-23 سال عمر ہے، عمر میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہر کام میں۔ یہ تو میں ویسے ایک مثال دی ہے، دیکھتے ہیں لوگوں کو، ہاں جی یہ گاڑی دیکھنے کے لیے جھوٹ بولے، نہیں پتا نہیں، میں بتاؤں 13 لاکھ کی تھی، کون 11.5 لاکھ کی تھی۔ موبائل کتنے کے لیے، اس میں بھی جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس چیز میں برکتیں اٹھا لیتا ہے جس کے اندر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلے وقت میں گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارے سکون سے کھاتے تھے، اور سارے کمانے، لیکن وقت میں آنے میں چھوڑا، کیوں؟ اس لیے مین وجہ 80 لوگ جڑا کمانے پہ نا ناراض نہ ہو، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ برکتیں اٹھا رہا ہے، اب بہت سارا ہے لیکن ہمیں پورا نہیں ہوا۔ الصدق ینجی والکذب یضل، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہل ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولنے سے
اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی۔ اور سچ بولنے کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے جھوٹ بولوں گا مصیبت سے بچ جاؤں گا، سچ بولنے سے اللہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا؟ سکول کے بچوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے، ڈاکو نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے کیا کہا میرے پاس اتنی رقم ہے۔ ڈاکو نے کہا سارے لوگ ہم سے مال چھپا رہے ہیں، تو زہر کر رہا ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولو۔ جب حضرت نے یہ کہا کہ میری ماں نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو آپ کے سچ بولنے سے اللہ نے ان ڈاکوؤں کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ ہے سچ کی اہمیت، سچ کی فضیلت۔ بہت زیادہ حدیث ہے، تو خود بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس چیز سے روکنا چاہیے کہ لوگ جھوٹ ہو نہ بولیں، اور خاص کر تاجر کو۔ تجارت کا شعبہ جو ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو تاجر سچ بولتے ہیں وہ سچے تاجر قیامت کے دن مع النبیین انبیاء کی صف میں ہوں گے، والصدیقین صدیقین کی صف میں ہوں گے، شہداء صالحین کی صف میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تاجر کی، سچ بولنے والے تاجر۔ اس لیے کاروبار کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کاروبار کو دنیا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، دین سمجھ کے کرنا چاہیے، پھر اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ والخاش اچھا جی والصادقین والصادقات، پانچویں سے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا مغلوب ہو جاتا ہے، اس سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان کہتا ہے کہ بس میں اس بندے سے بدلہ لوں ہی لوں، اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کی زیادتی کا جواب دوں ہی دوں۔ یہ انسان کا ایک مائنڈ بن گیا، ذہن بن گیا۔ لیکن میرے اللہ نے اور میرے اللہ کے نبی نے انسان کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صابر تھے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، سنا ہے۔ میرے نبی مکے والوں سے تھوڑے سے مایوس ہو کر طائف میں گئے تھے، ہو سکتا ہے طائف والے میری بات مان لیں۔ میرے نبی جب طائف کی وادی میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، آپ کے جوتے مبارک کے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، عرش الہی پہ قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آتے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے پہاڑوں کو جوڑ دیں اور پوری طائف کی بستی کا نام و نشان مٹا دے۔ لیکن میرے نبی کے صبر کی انتہا دیکھیے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ قوم ایمان نہ لائے، لیکن ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ دین سے مستفید ہو جائے، وہ میرا کلمہ پڑھ لے۔ اسی لیے میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں، میں اسی تکلیف پر بھی راضی ہوں، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ دیکھو میرے نبی نے کتنا صبر کیا ہے، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے گھروں سے نکالا، لوگوں نے ظلم زیادتی کی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات، چلے آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نبی جو اس وقت جو تھے وہ کمزور تھے، ان کے مقابلے میں اکیلے تھے، چند لوگ ساتھ دے، مکے والے تو قوت میں تھے، تو ظاہری بات ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ جب قوت والے سے بدل لینا چاہتا ہے تو نہیں دے سکتا، اور بالآخر اس کو معاف کرنا ہی پڑ سکتا ہے۔ لیکن قربان جو اس نبی پر، جب میرے نبی قوت میں آئے، زور میں آئے، طاقت میں آئے، وہ فتح مکہ ہوا، اور وہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، صحابہ کو گھروں سے نکالنے والے تھے، ان کے بچوں کو شہید کرنے والے تھے، ہاں جی ان کی دین دنیا سب کو چھیننے والے تھے، آج میرا نبی زور میں آ گیا، فاتح بن کے مکہ میں لوٹا ہے، اب وہ سارے کافر سامنے ہیں۔ اب اس وقت بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سارا نقشہ آ گیا جو 13 سال ان مکے والوں نے نبی اور نبی کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ لیکن اس موقع پر نبی بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو خطاب کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟
تو لوگ سارے ڈر گئے، آج نبی ہم سے بدلہ لیں گے، زیادتیوں کا بدلہ لیں گے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی تمہارے ظلم زیادتی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، جاؤ سب کو اللہ کی رضا کی خاطر میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صبر کی انتہا، لوگوں نے زیادتیاں کی، نبی قوت میں آئے، اقتدار میں آئے، میرے نبی نے ان لوگوں کو سے بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ والصابرین والصابرات، یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن کیا کرے، پریشانیاں ہوں، مسائل آئیں اللہ کی طرف سے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، زیادتی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ 6 سے والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج کے بیان میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تکبر کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ چیونٹیوں کے بدن کی طرح ہوں گے، وہ چل کر آ رہے ہوں گے، ہر طرف سے اللہ کا غضب و غضب ان پر نازل ہو رہا ہوگا۔ اور تکبر کرنے والوں کو اللہ ایک جہنم کے ایسے قید خانے میں بند کرے گا جس قید خانے کا نام حدیث میں بولس آیا ہے کہ اس قید خانے کی دیواریں اس کی سلاخیں آگ کی ہوں گی۔ اللہ ان متکبرین کو اس کے اندر بند کر دے گا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے۔ میرا نبی بھی عاجزی کرنے والا تھا اور میرے نبی کے صحابہ کی عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں کتنے عاجز تھے، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں کتنی انکساری والے تھے، کتابوں میں موجود ہیں۔ تو عاجزی میرے اللہ کو پسند ہے، تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی کس کا نام ہے؟ عاجزی نام ہے اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا اور لوگوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی تکبر کرے گا، میں نے جمعے کے بیان میں حدیث سنائی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم، وہ آئے کسی مجلس میں آئے، لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں کہوں میں کسی محفل میں جاؤں، کسی دفتر میں جاؤں، آگے سے عملہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جی مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، اگر میرے دل میں یہ نہیں کہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر کوئی بیٹھا ہے، کوئی آدمی آ گیا، وہ اس نیت سے نہیں اٹھتا کہ آنے والا کون سا کوئی مجھ سے سینئر ہے، چھوٹا ہے، اب وہ بھی تکبر کی بنا پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھتا نہیں ہے، اس کو عزت نہیں دے رہا، اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، ہاں جی اس کو اہمیت نہیں دے رہا، تو یہ شخص بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ میرے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، کبریائی، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری یہ چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا عاجزی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ بہت ساری احادیث آتی ہیں صدقے کی فضیلت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بہت ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ احادیث کے اندر صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جو صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے کسی اپنے ڈور سے، اپنے برتن سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے برتن میں پانی ڈال دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔
ہاں جی بہت ساری، کسی کو خوش دلی سے مل لینا، ہنس کے مل لینا، ہاں جی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اچھے طریقے سے ملے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ 7ویں صفت ہے، 8ویں صفت ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ کی بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے بندے کی۔ روزہ کہے گا اللہ یہ بندہ دنیا میں میری وجہ سے بھوکا پیسہ رہا، تو تجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا پیسہ رہا، اللہ میں روزہ تیرے دربار میں سفارش کروں اس بندے کو بخش دے۔ قرآن گواہی دے گا اللہ یہ کیا دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، تیری رضا کی خاطر، اللہ تم اس کو بخش دے۔ اللہ روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو بخش دیں گے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد رسول اللہ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے اپنی زبان کی ضمانت، دوسری ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت۔ تو گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہی مراد ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، آخری سے 10ویں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر انسان کے دل کو اللہ کے نور سے روشن کر دیتا ہے، انسان کا دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر بٹھائے گا، اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہوں گے، یہ انبیاء ہیں یا کون ہیں؟ تو اللہ جواب دے گا کہ یہ نہ انبیاء ہیں نہ ہی کوئی اور ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ذکر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذکر کی مجالس سے گزرو تو ذکر کی چراگاہوں سے گزرو تو خوب چرو نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنت کی چراگاہوں سے گزرو تو خوب چرو۔ پوچھا گیا یار جنت کی چراگاہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے، ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، برے وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پوری دنیا چاہے انسان ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، ہر کوئی سکون کا متلاشی ہے۔ کسی نے دنیا میں سکون تلاش کیا، کسی نے ہوا میں سکون تلاش کیا، اڑنے لگ پڑا، ہاں جی ہوائی جہاز بنا لیے، کوئی سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا سکون تلاش کرنے کے لیے، ہاں جی ہر ممکن ہر کوشش کر لی۔ کسی نے جنس پرستی کے اندر سکون تلاش کیا، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کسی نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، صرف کیا مجھے سکون مل جائے، لیکن سکون نہ جنس پرستی میں ہے، نہ ہواؤں میں سفر کرنے میں ہے، نہ سمندر کی گہرائیوں میں جانے میں ہے، بلکہ سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ ذکر کرنا چاہیے، جس چیز کا ذکر ہو، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ بڑے آسان ذکر ہے۔ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص استغفار کرتا ہے، من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، میں ہر قسم کی تنگی اس سے دور کر دیتا ہوں، ومن کل ہم فرجا، ہر قسم کے غم اس سے دور کر دیتا ہوں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، آخری چیز کہ میں اس کو رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ استغفار، استغفار۔
اللہ کا ذکر کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 10 صفات جن جن کے اندر پائی جائیں، اسلام، مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی، عبادت گزار، سچ بولنے کی، صبر کرنے کی، عاجزی کرنے کی، صدقہ کرنے کی، روزے رکھنے سے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور اللہ کا ذکر کرنے کی، یہ 10 صفات جس کے اندر بھی پائی جائیں گی نا، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجرا عظیما، شاندار اجر۔ تو جس بندے کے اندر یہ 10 صفات پائی جائیں گی وہ بندہ اللہ کا مقرب بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی